بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں اللہ کی تلوار خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 5 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم کل جہاں رکے تھے اس سے آگے بیان کرتے ہیں کہ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے اور مدینہ کے طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں، غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر آیا کہ اجلاس میں طے تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو رہا کرا لاتا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے قیدی سے رہا نہ کرا لاتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال آیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے قبیلے کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ ہی سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے اور اتنی جبری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گیا کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ ہاں، انہیں ایک نظر دیکھوں گا۔ خالد نے سوچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا، اور وہ اپنے بھائی ہشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان نے جو قیدی کو رہائی اور فدیہ کی وصولی پر مامور تھا کہا کہ 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیہ میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی ہشام نے کہا تم لوگ آخر ہم میں سے ہی ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، ہم اب تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کہا بسم اللہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ ہشام خالد نے گرج کر کہا میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے، یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے وہ بات اور بھری تھیلی مسلمانوں کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا گن لو اور ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تھی تو ولید کو خالد اور ہشام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اس وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا جوان تھا، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور پر طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا اندازہ ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پرسرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے، قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، سارے عرب کو اکٹھا کر لو۔ خالد ولید نے کہا تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے، میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا ہے یا کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہ کیا۔ پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو۔ ہشام نے کہا غدار ہو یا تم پر ان کا جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا۔ جادو ہی تو تھا، اور ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے۔
خالد نے کہا ولید جیسے ان کی باتیں سن رہا ہے، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا۔ وہ مڑ مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینہ سے کچھ دور ذی الخلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ کہ وہیں رک گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا۔ خالد اور ہشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہیں مکہ میں ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن ابو الولید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کی ساتھ مارکہ آرائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا، تو اس کا بھائی گیا دوسرے 4000 درم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بے انداز درم اور دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے افق سے کوئی گوبان سے ابری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد احد، خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سفیان ہوں، میں ابو سفیان ہوں، سلمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خون ریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کی ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بےتاب تھا، اور اس نے یہ جنگ لڑی، اور خالد کا ذہن پیچھے ہی پلٹا تھا۔ 4 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم اسی جگہ سے پھر انشاءاللہ تعالی دوبارہ شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔